वेलकम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, पिछले 10 दिन से जो कुछ इस मुल्क में होता रहा है वो आपके सामने है। पनामा लीक्स क्या आई, एक सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब से तकाजा किया जाने लगा कि वो अपने और अपने बच्चों के अकाउंट्स जो हैं और उनके जो असासे हैं उनको डिक्लेयर करें। वज़ीर आज़म साहब ने पहले कौम से खिताब किया और उसमें अपनी वो सारी मज़लूमियत की दास्तान सुनाई कि कैसे भुट्टो साहब ने उनके साथ ज़्यादती की, उसके बाद फिर उनके साथ मुशर्रफ के दौर में ज़्यादतियाँ हुई, और साथ ही साथ अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ने लगा कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस पूरे मामले को देखे। पिछले इन चंद दिनों में किसने क्या कहा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपसे अपने मेहमानों का तारफ़ कराऊंगा और बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा देखिए क्या कहते हैं हमारे सियासतदान। अगर उनके बच्चों पे इल्ज़ाम लगेंगे, उनके ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगेंगे, उनकी ज़ात पे इल्ज़ाम लगेंगे तो उनको सफाई देनी होगी। दूसरों को गालियां देके, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के बात नहीं से बचेंगे नहीं। वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो कौम से खिताब होता है वो सदर या वजीर आजम एक पॉलिसी गाइडलाइन देता है, वो एक पॉलिसी डिसीजन होता है जो अनाउंस होता है। वो दहशतगर्दों को तो पकड़ते नहीं हो और इन पर दहशतगर्दी के पर्चे देते हो। छोटू गैंग पकड़ने के लिए तो तुम्हें फौज बुलानी पड़ती है और इन मजदूरों के ऊपर जुल्म करने के लिए तुम्हें अपनी पुलिस इस्तेमाल करते हो। बंद करो ये तमाशे पंजाब हुकूमत वालों, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अपने इन कारकुनों के, इन मजलूमों के साथ हैं। और पीपल्स पार्टी इस मामले को, अपने चेयरमैन साहब ने हुक्म दिया, हम हमेशा से मजदूरों के, दहकानों के, किसानों के, इस मुल्क के मजलूम तबकात के, तमाम तबकात के हकूक के साथ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अदारों के पास आज भी जहां पनामा लीक्स का केस आया है वहां पे ये रॉबर्ट गर्स का जो स्विस इन्वेस्टर था, $300 मिलियन का रिकॉर्ड इनके पास यकीनन मौजूद होगा। ये वक्त है कि पाकिस्तान को चोरों, डाकुओं, लुटेरों से छुड़ा लो। अगर आज नहीं छुड़ा सके फिर आपकी औलाद भी इसी तरह मसाइल का शिकार रहेगी। कवानीन के तहत वो आगे काम करता है, उनको अख्तियारात क्या दिए जाते हैं, और जो हमारा ये मुतालबा था कि उस कमीशन को असिस्ट करे फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखने वाली टीम इंटरनेशनल फेम की, क्या उसकी गुंजाइश है या नहीं है, ये तफसीलात हैं जो हम देखना चाहेंगे। और एक तरफा हुकूमत के मुरत्तब करदा TORs हमें कबूल ना होंगे। आप इस इंक्वायरी को दबाना नहीं चाहते तो फिर आपको बैठ के ऑपोजिशन के साथ TORs बनाने चाहिए थे। और TORs जब बनने थे उसके ऊपर सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर आना चाहिए था, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सारे 200 लोगों का फिर जी लोन डिफॉल्टर भी बीच में आ जाए, ये तो 5 साल ही इंक्वायरी ख़त्म होगी। अगर आपका ख्याल है कि इस तरह की हम जुडिशल कमीशन मान जाएंगे, किसी खुश फहमी आप में ना रहें आप, हम सड़कों पर निकलेंगे। मैं अपनी आवाम को तैयार करूँगा कि आगे हमारा लाएमल क्या है। अगर आपने वो जुडिशल कमीशन ना बनाई जो सारी पाकिस्तान की अपोजिशन मुत्तफिक है, मेरे पे हमला, सियासी मुखालफिन पे हमला, मीडिया के ऊपर हमला, इंटरनेशनल साजिश, यानी आपके पर इल्ज़ाम लगे इमरान खान ने नहीं लगाए, ये कोई सियासी मुखालफिन ने नहीं लगाए। पनामा लीक्स मंजर आम पर आने के बाद मैंने फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया, आप सबको एतमाद में लिया, और गो कि मेरी ज़ात पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं, मगर मैंने एक जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म होने की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद को, अपने पूरे ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दें ताकि जो लोग
बहुतान तराशियों की इंतहा पर उतरे हुए हैं, वो इस इकदाम से हमारी शफाफियत की इंतहा भी देख लें। मैं इस कमीशन की सिफारिशात कबूल करूंगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे सियासतदान बम्बई हमारे वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या कह रहे थे। वो उस्ताद दामन ने इसी किस्म की सूरत हाल पर कहा था कि की करी जाना है, की करी जाना है। आगे तो मैं इससे नहीं जाऊँगा, मैं अपने मेहमानों का तारफ़ आपसे करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नुमान चट्टा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत बसरा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और मेरे साथ है मेरे साथी दिलावर चौधरी। अब तो इनका तारफ़ कराना भी बेकार है, आप इनको अक्सर मेरे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, साफ़ी भी हैं, तजिया कार भी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चट्टा साहब से। चट्टा साहब, आपके पार्टी ने, आपके चेयरमैन ने मुतालबा किया था कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। काफ़ी रजिस्ट किया वज़ीर आज़म साहब ने भी और उनके साथियों ने भी, काफ़ी देर इसके ऊपर ले दे होती रही, लेकिन बिलाखिर आपका ये मुतालबा जो है वो मान लिया और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की रजामंदी का इज़हार अपनी तकरीर में कल कर दिया था। आप मुझे ये फरमाइएगा कि इसके बाद क्या ये मामला चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलीम भाई, हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का था, ठीक, और जुडिशल कमीशन का जब हमने मुतालबा किया तो उसके पीछे एक फिलॉसफी या एक सोच कार फरमा थी। जी जी। वो सोच क्या थी? वो सोच ये थी कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का वो पनामा लीक्स के मुताबिक उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर उनकी उसमें शमूलियत का कोई सबूत मिले तो उनको उसके मुताबिक पनिश किया जाए। आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो TORs पढ़ लें। क्या ये लग रहा है कि ये मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बन रहा है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एक आपने वो कमीशन बनाया जो 1947 से लेकर आज तक के तमाम जितने भी सियासी लीडरान के कोई भी इश्यूज हैं उनको इंटेरोगेट करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इसका पनामा लीक्स का सिवाय इसके अलावा कि ये अखबारों में पनामा लीक्स की रिपोर्ट्स आई हैं और उसके अलावा भी रिपोर्ट्स हैं टैक्स डिफॉल्ट्स की, राइटिंग ऑफ द लोन्स की, तो इस कमीशन की जो उन्होंने इसके वर्डिंग यूज की है उसके अंदर तो पनामा लीक्स मियां नवाज शरीफ फैमिली का, वजीर आजम का, हुकूमत वक्त के किसी का जिक्र ही नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, एक तो ये हो गया कि जो हम जिस मकसद के लिए जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं तो वो तो मकसद ही नहीं है। दूसरा टर्म्स ऑफ, और हमारा दूसरा फोकस इमरान खान साहब का फ्रॉम डे वन एक पॉइंट के ऊपर था कि इंटरनेशनल ऑडिट फर्म को आप एंगेज करें, वो असिस्ट करे सुप्रीम कोर्ट को। जो दो मुतालबे थे वो भी उन्होंने मान लिया प्राइम मिनिस्टर ने। मैं एक अर्ज करता हूं कि ये मेरे सामने TORs लिखे, मैंने अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। नहीं आप फरमाइए, बात करें। उसके अंदर ये कहा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी को समन कर सकती है, किसी को ऑर्डर कर सकती है। क्या इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में समन करना आता है? समन तो सुप्रीम कोर्ट उसी को करेगी ना जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करता है। क्या किसी को ऑर्डर कर सकता है कोई? किसी, आप पढ़ के देख लें, किसी दोस्त मेरे बैठे हैं दिखा दें कि इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जरूर देखिए, पहले भी कमीशन बना, पहले भी TORs बने, हुकूमत और अपोजिशन ने बैठ के बनाए, और सिर्फ ये हमने रिजेक्ट नहीं किया, इसको जमात इस्लामी भी रिजेक्ट कर रही है, इसको पीपल्स पार्टी भी रिजेक्ट कर रही है। देखिए, दो बड़ी जमातें हैं ना। आपने फरमाया कि हमने जो मुतालबा किया है वो ये कि कमीशन जो है वो स्पेसिफिक हो, इतना ओपन ना हो कि जिसको मर्जी उसमें घसीट लें। आपने एक पहले कमीशन बनाया था धांधली के हवाले से, आपको याद होगा, जिसकी टर्म ऑफ रेफरेंस भी आपकी मर्जी के साथ तय हुई थी, मगर फैसला तो आपने उनका नहीं माना। जी माने सर, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या लिखा हुआ था? मैं एक बात करें, उसमें लिखा हुआ था कि अगर हुकूमत वक्त या नवाज शरीफ या प्लान रिगिंग साबित होगी तो मियां नवाज शरीफ रिजाइन कर देंगे, और अगर नहीं साबित होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनेगी, उस प्रोसेस का हिस्सा बनेगी। हम तो आज भी असम्बली के अंदर हैं। हम देखिए, लेकिन जजों का जो हाल किया आपने वो तो याद होगा आपको। देखिए हम एक जमहूरी मुआशरे के अंदर रहते हैं। मैं आज भी एक पॉइंट आपके सामने कर्ज करना चाहता हूं। देखिए, उसके अंदर भी फिर वही बात आ जाती है
کہ جب ٹرمز آف آج بھی یہ ایشو بنا ہے, آج بھی یہ بنے گا, ہمیں اس کو بھی کلیریفائی کرنا ہے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ بنا تو یہ تھا کہ وہ انکوائری کمیشن تھا نا جی, اور انکوائری کمیشن نے جب اپنی انکوائری سٹارٹ کی تو انہیں سٹارٹ یہاں سے کی کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا ریگنگ کا, تو برڈن آف پروف پاکستان تحریک انصاف پہ شفٹ کر دیا. دیکھیں نا, ہمیں ثابت کرنا پڑ گیا اس جوڈیشل کمیشن کے اندر کہ ریگنگ ہوئی ہے, جبکہ نہیں تو اور کس نے کرنا تھا صاحب؟ دیکھیں آج بھی کیا ہم نے ثابت کرنا ہے میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے؟ آتا ہوں میں واپس آپ کے پاس. شوکت بشار صاحب, آپ تو ماشاءاللہ سیاسی طور پر کافی گھاگ سیاستدان ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی نعمان چٹھا صاحب کی جو وہ فرما رہے ہیں. آپ مجھے اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح کر دیجئے کہ آپ کے 5-6 لیڈر اس معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں, زرداری صاحب سے لے کے اور کائرہ صاحب تک. یہ تاثر ہے کہ ہر ایک آدمی مختلف ڈائمنشن میں بات کر رہا ہے. مثال کے طور پہ جو دھرنے کے لیے کہا تھا تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی کی تمام لوکل قیادت اس پر راضی تھی کہ ہم جا کے رائے ونڈ میں ان کے گھر کا گھراؤ کریں گے. زرداری صاحب کی ایک کال کے بعد یہ سوچ بدلی, یہ وتیرہ بدلا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک کنسسٹنٹ لائن اس حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا ہے؟ سب پہلے تو آپ نے جو اسپیسیفک پارٹی کے حوالے سے سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی پاناما لیکس جب سے آئی ہیں اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری کی جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. اس سے علاوہ, اور سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب, سید خورشید شاہ صاحب, جو کہ ہمارے دونوں بڑے فورم ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی, ان کے دونوں کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں, اور یہ الزامات کو پاکستان میں سے پیپلز پارٹی نے نہیں لگائے, تحریک انصاف نے نہیں لگائے, میڈیا نے نہیں لگائے. یہ ایسے الزامات ہیں جو پاناما لیکس کی طرف سے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ان کو ریکگنائز کیا کہ ان کے تابع 3 وزیر اعظم چلے گئے. آپ اس طرح الزامات دے رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں, جبکہ آپ کے تینوں بچے حسین نواز, حسن نواز, مریم بی بی, ان کے بیانات نکال لیں, وہیں سے یہ ان کا الحمدللہ یہ آفشور کمپنیاں ہماری ہیں. یعنی اس کے بعد پھر میاں صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے. گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا. ہاں, جس کے اوپر آپ نے کہا رائیونڈ کے اوپر جب یہ بات آئی کہ ہم اس کا گراؤ کریں گے, ہم نے خود بھی, آج اگر رائیونڈ کا آپ گراؤ کرتے ہیں, کل بلاول اس کا گراؤ ہوگا, اس کے بعد بنی گالا کا گراؤ ہوگا. کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کیا آئس لینڈ کا وزیر اعظم اس کے گھر کا گراؤ کیا گیا تھا؟ ہم نے یہی کہا تھا خان صاحب کو, اور ابھی بھی میں آپ کو بات کروں, کل اے پی سی ہے, اعتزاز احسن صاحب نے تمام جماعتوں کو اپنے گھر بلایا ہے اور تمام جماعتیں وہاں پہ جا رہی ہیں. ہم کنونس کر چکے ہیں اور تمام اپوزیشن ایک پیج پہ ہے. آج اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب پہلے تو یہ ان کی جو ہواری تھے, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, کوئی کہہ رہا تھا یہ پجامہ لیکس ہیں, کوئی کہہ رہا تھا شیطان لیکس ہیں. اس کے اوپر تو اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے, اور گالیاں کس کو دے رہے تھے؟ کبھی پاکستان, پہلے آپ سپیچ لے لیں, وہی رونا دھونا, تانے تبرے, اور پہلے پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں, کل کچھ فوج کو کچھ برا بلا کہا, اور کچھ تحریک انصاف کے پیچھے پڑ گئے. پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن اس بات پہ ایک پیج پہ, اور پوری قوم ایک پیج پہ ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے. اور پوری دنیا کے اندر بیانات کیا لگ رہے ہیں؟ کرپٹ شریف بردرز. آپ خلیج ٹائمز اٹھا لیں, نیو یارک ٹائمز اٹھا لیں, فرائیڈے ٹائمز اٹھا لیں, کون سا اخبار ہے دنیا کا جس کے اندر ہمارے وزیر اعظم کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھ رہی؟ تو کیا یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ میاں صاحب آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیجئے؟ اور ان کے اپنے اقدامات نے, سلیم بخاری صاحب جس دن یہ سارا کچھ ہوا تھا, ڈیوڈ کیمرون, کیا اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھی؟ کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گیا, وہاں جواب دیا؟ اگر میاں صاحب یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے بیماری والا جب باہر بھاگ گئے تھے, یہی پارلیمنٹ میں جاتے, پارلیمنٹ کو جا کے کہتے آج یہ 3 تقریریں کی ہیں, اب انڈیا کا ایجنٹ پکڑا جاتا ہے, اتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں کہ منہ سے ایک لفظ نکل آئے. اپنی ذات پہ بات آتی ہے تو 3 تقریر فرما دیتے ہیں, اور تینوں تقریر میں کچھ نہیں. لندن تو وہ آپ کے لیڈر سے ملنے نہیں گئے تھے؟ ایڑیاں رگڑی, انہوں نے منتیں کی, لیکن ہم نے کہا میاں صاحب یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, چونکہ آپ ہی سب سے زیادہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹ پھاڑوں گا, پیسے نکالوں گا, سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, آگے بڑھیے, آج آپ ایسا کمیشن بنا دیجئے جس کے اوپر پوری قوم کو اعتبار ہو. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کیجئے. آج وہ یہ نعمان چٹھا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. آج وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل چلا تھا بخاری صاحب, تو میاں صاحب کیا فرماتے ہوتے تھے کہ سید یسریٰ گیلانی صاحب آپ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیے, آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا, جب تحقیقات تفتیش ہو جائے, اگر آپ کلیئر ہو جائیں, آپ دوبارہ آ کے وزیر اعظم بن جائیں. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میاں صاحب دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت, وہ ایک وہ شعر ہے نا, نہ ادھر بلاول صاحب والی بات زرداری صاحب نہیں کر رہے, کرتے ہیں.
اس کے اوپر میں آپ کو کلیئر بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی پوری کا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے اور بلیسنگ کے طور پر لینا چاہیے پاناما لیکس کو. دیکھیں کرپشن جو ہے نا بخاری صاحب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلے کرپشن میں کہتا ہوں شوکت بسرا آپ یہاں بیٹھا نا میرے سے آغاز کیجئے. اب جن لوگوں نے, اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, شوکت بسرا تمہارا حساب کرنے بخاری صاحب کے لیے وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ لفظ کو بولے تم شریف آدمی ہو, تم اپنے آپ کو کیوں ان کے لسٹ میں شامل کر رہے ہو؟ اچھے برے لوگ, ایک منٹ, اچھے برے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں, فوج میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, صحافیوں میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, ہمارے اندر گندی. لیکن یہ کلنک کا ٹیکہ جو آج میاں صاحب کی وجہ سے تمام سیاستدانوں کے ماتھے پہ لگ رہا ہے, وہ میں میاں صاحب کی عرض شعر بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بھی شعر پڑھا تھا نا, ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. بھائی تم وزیر اعظم پاکستان ہو میاں صاحب. لیڈروں کی زبان آپ کی جماعت کی کچھ اور ہے, ورکر کی زبان اور ہے. ناظرین ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی, ہماری بہت کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا نمائندہ بھی اس گفتگو میں شریک ہوتا. ہم نے آخری لمحے تک بہت شدت کے ساتھ کوشش کی. ذوالفقار علی بھٹی صاحب نے ہم سے وعدہ بھی کیا کہ وہ تشریف لائیں گے اس پروگرام میں شرکت کے لیے, وہ نہیں آئے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. لیکن کہیں کہیں مجھے ان کی نمائندگی کا حق ادا کرنا پڑ جائے گا سوال پوچھ کے, تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں, بلکہ یہ ان کی غیر حاضری کی وجہ ہے کہ مجھے کچھ ایسے سوال اٹھانے پڑیں گے جس میں شاید ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. جی میں اب آ رہا ہوں اپنے ساتھی دلاور چودھری کی طرف. دلاور صاحب آپ نے گفتگو سنی تحریک انصاف کی بھی, آپ نے گفتگو سنی پیپلز پارٹی کی بھی. یہ تو لیڈر ہیں, جو بھی کہیں ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے میڈیا کے اندر مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں, مختلف اپروچ اپنائی جا رہی ہے. دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مطالبے پر کمیشن بنے, آپ کی مرضی کا ٹی او آر بنے اور فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا آئے. یہ ہوتا نہیں, کبھی کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس ایٹیچیوڈ کے بارے میں؟ بخاری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جب کسی ملک کا جمہوری وزیر اعظم ہوتا ہے تو ایک وہ مورل اتھارٹی کے ساتھ بھی آتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پاورز کے ساتھ تو آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جو کہ بنیادی بات ہے. بنیادی بات تو مورل اتھارٹی ہے. یعنی آمریت اور جمہوریت میں بہت سارے جو فرق ہیں, ان میں سے میں ایک فرق یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ مورل اتھارٹی کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, جو آمر ہوتا ہے وہ ساری مورالٹی, کانسٹیٹیوشن سب کچھ تیک کر کے اقتدار آتا ہے, کھڑکی سے پھلانگتا ہے یا چور دروازے سے آتا ہے, دیوار سے پھلانگتا ہے. جی ہاں, تو اس مورل اتھارٹی کا تقاضا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو سب سے پہلے والنٹیئر کرے, ہاں پیش کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹی او آرز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اسی طرح کا ایک بہت چھوٹے لیول کا ایک کیس جو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا خیبر پی کے میں ہوا کہ بینک آف خیبر نے جو الزامات لگائے وزیر خزانہ پہ خیبر پی کے کی حکومت میں, تو اس کے لیے تو پشاور ہائی کورٹ سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا اس کا بھی پروب وہ اسی طرح ایک ہی معیار رہنا چاہیے, ڈیول سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے یا الزام ہے اس پہ, تو اس پر اسی طرح جب آپ کا وزیر خزانہ کو الزام لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آپ کے پیمانے وہی ہونے چاہیے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھتے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور خود بینک آف خیبر کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, آپ اس کو پروب کریں, پھر تو ہم مانتے کہ واقعی. دوسری بات کہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو یہ باتیں کر رہی ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی خود آف شور کمپنیز ہیں. تو آپ نے کیا پارٹی بیسڈ احتساب کیا ابھی تک, یا صرف آپ پرائم منسٹر سے مطالبہ کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس میں سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ بھی آئے گا, اس میں 5 ارب روپے جو باہر لے جانے کی باتیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے سپریمو کی طرف کے حوالے سے, اس پہ بھی بات ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا جو رویہ رہا ہے ان کے سربراہ کا, کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے الیکشن کمشنرز کو بھی تسلیم نہیں کیا. جو جوڈیشل کمیشن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ماننا پڑا. ابھی آج بھی انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی 2.5 کروڑ ووٹوں کا مسئلہ تھا, وہ ان کی تحقیق نہیں ہو سکی, کچھ نہیں ہو سکا, لیکن ہم نے مانا. آج بھی عمران خان تھوڑا سا موقع دیجیے, پرویز رشید صاحب لائن پر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. پرویز رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں. قبلہ ہم نے ایک گفتگو آج اسی موضوع کے اوپر کر رہے ہیں ہم, یہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو کمیشن پرائم منسٹر صاحب نے بنایا ہے. ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن کی طرف سے اور خاص طور سے عمران صاحب کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کے ٹی او آر بھی ان کی مرضی کے ہونے چاہیے
اور یہاں پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس رویے کے بارے میں؟ بخاری صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما پیپرز جیسے ہی سامنے آئے اور اس میں شریف فیملی کے 2 بچوں کے نام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جن کے ذریعے وہ کاروبار کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانا اور اس کے ذریعے کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو کاروبار کرتے ہیں. بلکہ خود پاکستان میں بہت سے ایریاز ایسے ہیں جن میں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو آف شور کمپنیز بنا کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. گدو نماز ہے اس کی بہت بڑی مثال ہے. جی، ہتار ہے، گوادر کا علاقہ ہے، اس سے پہلے نوری آباد کراچی میں. جی، نوری آباد کراچی میں. تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. ہر کاروباری آدمی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو ایسی جگہ پہ رجسٹر کرا سکے جہاں پہ اسے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیتی ہیں. لیکن پاکستان میں پاناما پیپرز کی اس قانونی کاروبار کی آڑ میں جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا گیا، الزامات لگائے گئے، اور ود ان آورس پرائم منسٹر نے، چونکہ یہ ان کے خاندان سے متعلق بات تھی، ایک کمیشن کا اعلان کر دیا. کمیشن بس میں تو یہی کہوں گا کہ جب نیتیں ہی بے ایمان ہونا تو الفاظ مل جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میاں نواز بات چلی کہاں سے، ایشو کیا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا جی وزیر اعظم اور بہت سارے بندے بیچ میں آتے ہیں. کیا وہی سٹینڈرڈز پوری دنیا کے اندر حکمرانوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو ایک عام شہری پہ ہوتے ہیں؟ کبھی بھی اپلائی نہیں کیے جاتے. حکمرانوں کو ہمیشہ بہت ہائی سٹینڈرڈز کے اوپر رکھا جاتا ہے. اور اگر حکمران خود، یہ تو اب حق بات ہو رہی ہے نا، اگر حکمران خود ہی جس طرح بھی جو سب نے فرمایا مورل اتھارٹی نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے نظام کو چلائیں گے؟ کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو نکالا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو خوف ہے کہ میرا بھی نام بیچ میں آئے گا، میری بھی انویسٹیگیشن ہوئے گی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پرویز رشید صاحب کو کہتا ہوں آپ 2 کمیشنز بنا دیں. ایک صرف وزیر اعظم اسپیسیفک کر دیں، ایک صرف عمران خان اسپیسیفک کر دیں. نکال دیں فی الحال ساروں کو. جب آپ اپنے حکمرانوں کا، اپنے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی بدعنوانیوں کا حساب کر لیں گے، آپ صاف ستھرے بندے لے کے آئیں گے، باقیوں کو وہ خود دیکھ لیں گے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی میرا اور ایک چپڑاسی کا، وزیر اعظم کے بچوں کا اور ایک چپڑاسی کا احتساب کٹھا ہو جائے، یا ایک بینکر کا یا ایک بندے نے، سارے کرپٹ بندہ وہ چپڑاسی بھی ہو، اس کو سزا دینی چاہیے. میرے خیال ناظرین انہوں نے سب سے خوبصورت بات یہ کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران اسپیسیفک ایک کمیشن بن جائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں. وہ کہتے ہیں ایک پرائم منسٹر اسپیسیفک بنا دیں، ایک پرائم منسٹر عمران خان اسپیسیفک بنا دیں. ہم واپس آئیں گے بریک سے، یہ گفتگو کریں گے اپنے بسرا صاحب کے ساتھ اور اپنے ساتھی دلاور چودھری کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پرویز رشید صاحب کے ذریعے آپ کو سنوایا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کیا سوچ رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے صورتحال کو. مان چٹھا صاحب نے آپ نے سنا کہ تحریک انصاف کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر. جناب شوکت بسرا صاحب نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ بہت سی مختلف آوازیں نکل رہی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب یک آواز جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، کوئی مختلف سٹینڈ نہیں ہے. میں نے دلاور چودھری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو پوری صورتحال کو سمجھ. بسرا صاحب آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجئے یہ ٹرم آف ریفرنس آپ کی نہیں مانی جاتی یا کمیشن کی پروسیڈنگ اس طرف نہیں جاتی جیسی آپ توقع رکھ رہے ہیں آپ یا تحریک انصاف، کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی اس کے بعد؟ دیکھیں حالات خرابی کی طرف پہلے سے ہی بڑھ رہے ہیں. میں تو ادنا سا کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے اب نارمل ہیں. کل کی تقریر میاں صاحب کی، وہ ٹارگٹ پہلے پیپلز پارٹی پھر میں تحریک انصاف، اصل میں وہ فوج کے خلاف ان کے حالات نارمل نہیں ہیں. جو میں بات کھل کے کرنے کا عادی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف فوج لگی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو یہ ڈر کو باہر نکالنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ میاں صاحب نہ چھپتے، نہ ان کو شیطان لیگز کہتے، نہ ان کو پجامہ لیگز کہنے دیتے، فوری طور پر سامنے آتے، چونکہ یہ پناما لیگز کا ایشو نہیں. مگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں کے فوج سے تعلقات ٹھیک نہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں، ماضی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. بخاری صاحب ہر 10 سال بعد 8 سال بعد COD جو سائن کیا تھا ہم لوگوں نے اسی بات پہ کیا تھا کہ سسٹم چلے.
جمہوریت چلے پارلیمنٹ چلے. وہ بھی سارا فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھا, اس لیے تھا نا کہ ہر فوجی. تو کیا ابھی بھی آپ ان کے ساتھ ہیں فوجی ڈکٹیٹرشپ؟ ابھی بھی دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پہ یا سسٹم پہ کوئی آنا چاہیے تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, میاں صاحب بھی نہیں کھڑے ہوں گے. آج میری بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اور تاریخ بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جب میاں صاحب پہ مشکل وقت آیا تھا پاکستان پر جمہوریت پہ, تو میاں صاحب. مجھے ایک بات کا اس سوال کا جواب دے دیں, مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں, کیا ہر دفعہ سیاستدانوں کی نااہلی نہیں ہوئی کہ فوج آرام سے سیڑھیاں سے اتر آتی ہے؟ آنسٹ جواب. بالکل میں آپ کی بات سے اپنا سے ایگری کرتا ہوں. اور تالیاں بھی بجاتے ہیں, مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں, اگر ضرورت پڑے تو قرآن لے کے لائلٹی بھی بتاتے ہیں, ضرورت پڑے تو خط بھی لکھ دیتے ہیں. یہ سیاستدانی. بخاری صاحب میں آپ کو عرض کروں, میں 10 پروگرام میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جمہوریت اور خود میاں صاحب کے یہ حق میں ہے کہ اتنا بڑا یہ ایشو آیا تھا, میاں صاحب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے, پارلیمنٹ کے حوالے کر دیتے, کہتے آئیں جس طرح چاہتے ہیں میں احتساب کے لیے تیار ہوں. اور میں نظر آ رہا ہے مجھے, میں نے پہلے پروگرام میں دوبارہ کو پروگرام ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فرق صرف ہوگا کہ اگر میاں صاحب ابھی بھی یہ ٹی او آرز کا کیا پرابلم تھا, جوڈیشل کمیشن بنا دیا نا, اگر ڈاکہ تو وہ ان کے بچے وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہماری آف کیور کمپنی ہے, ڈر تو یہی ہے کہ ڈاکہ ثابت ہو چکا ہے, یہ واردات ثابت ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف نے کمپنی نے آف کیور کمپنی اس لیے بنائی کہ منی لانڈرنگ کی, ٹیکس ایویژن کی, یہ بات پوری قوم کے سامنے یہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. تو فرق یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کی جگہ رحیل شریف آ جائیں گے, طریقہ کار اور ہوگا, اور پھر حالات اب نارمل ہوں گے. ابھی بھی میاں صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جلسے جلوسوں کی طرف چل پڑے ہیں, وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. بس نا اگر اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں, خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, مجھے نظر آ رہا ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہی سارے سیاستدان ہوں گے جو کنگز پارٹی کا حصہ بنیں گے. بخاری صاحب سن لیجیے, پہلے ایسا نہیں ہوا. بخاری صاحب ہوا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ سیاستدان جو اس انتظار میں ہیں کہ ایکشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایسے دور میں جا کے وزارت لے یا وزارت عظمیٰ لیں. بہت سارے لوگ سیاستدان ہیں, خان صاحب ابھی مائنڈ کریں اگر چٹا صاحب, تو پرویز مشرف کے دور میں عمران خان صاحب کی بنی گالہ میں ایچکن لٹک رہی تھی. سن لیں لیکن وہی بھٹو صاحب تھے چٹا صاحب جنہوں نے ایوب خان کے دور میں جب اس کا اقتدار سوا نیزے پہ تھا اس کو للکارا, اس کے خلاف باہر آئے. کل ابھی میاں صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے, تانے دے رہے تھے فوج کو, مشرف کو. بھائی آپ تو خود جیلانی کی اور ضیاء اللہ کی پیداوار ہے. ابھی آج میڈیا میں بہت سارے فوٹوگراف چل رہے ہیں, اور پھر پرویز مشرف کو آپ تانے دے رہے ہیں. اسی پرویز مشرف کو آپ نے رخصت کر دیا یہاں سے آج 10-15 دن پہلے. تو گزارش ہے کہ حالات اب نارمل ہیں. کل اے پی سی میں آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کل چودھری اعتزاز احسن گھر میں پہلے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تمام جماعتوں کو نے بلوایا ہے, سب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, تحریک انصاف بھی جا رہی ہے. ہمارا وہاں پہ ایشو صرف یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا, جنہ کھادیاں گاجرا ٹیڈونا دے پیڑ, جنہوں نے لوٹا ہے کہ اگر اگلی لسٹ میں پیپلز پارٹی کے بھی 10-12 بندوں کے نام آگے تو یہی سٹانس رہے گا. نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر جس نے لوٹا ہے, اگر ہم میں کوئی گندی مچھلیاں ہیں جو ہمارے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ بن کے ہماری پارٹی کا نام بدنام کر رہی ہیں, جنہوں نے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا آپ کو, جو نہیں کرنا پڑے گا. میں کوئی ٹھیکہ لیا کس طرح کو ڈیفینڈ کروں گا؟ پکی بات ہے, پکی بات کر رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے میرے پروگرام میں آنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کیا کہا ہے, آپ کا یہ کلپ میں سیو کر کے کیجئے گا. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے پتا کیا کہا ہے, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ نے جو نصیحتیں ہمیں فرمائی تھی نا, مہربانی کیجئے آپ مستعفی ہو جائیے. سب سے پہلے انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ سو موٹو لیجئے چیف جسٹس صاحب, اگر ہم ڈرتے ان پاناما لیکس سے تو ہم اس طرح کے بیان ہماری لیڈرشپ دیتی. اور سو موٹو کیا تھا, سو موٹو کی مشین شاید خراب ہو گئی تھی, صرف وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایکٹیو ہوتی ہے, اور اس کے لکھا ہوا ہے کہ اسپیسیفک پیپلز پارٹی. ابھی بھی میاں صاحب کو ضد نہیں دیکھیں نا, 100 جتیاں بھی کھا دیں 100 گنڈے بھی کھاتے, پرانی یہ کہاوت ہے, میں پنجابی بندہ ہوں, سیدھا سی بات کرتا ہوں. آپ نہیں مان رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں, 22 دن نہیں بنایا, پھر وہی جوڈیشل کمیشن بنایا آپ نے. ابھی آپ ٹی آرز پہ نہیں مان رہے. تو ابھی بھی میاں صاحب آپ اگر جمہوریت چاہتے ہیں, پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے خاندان کی بہتری چاہتے ہیں تو ٹی او آرز بننے دیجئے, وہ ٹی او آرز بننے دیجئے. جب بھئی اپنی چوری نہیں کی, جب ہم نے واردات نہیں کی, تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بخاری صاحب. مجھے پرویز صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ تو وہی ہے, خود ہی مدعی خود ہی منصف, کسے وکیل کروں کس سے منصفی چاہوں. آپ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ میاں صاحب پہ ایلیگیشن ہے اور میاں صاحب ٹی آرز لکھ کے بھیج رہے ہیں؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. آپ نے جب دھاندلی کمیشن بنا تھا کیا ٹی آرز اپوزیشن نہیں بنائے تھے؟ ابھی بھی پارلیمنٹ. آپ اپنے بزرگ صاحب ایک چھوٹا سا سوال دیکھیے, کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہے. کل تک شیخ رشید کس نسل کی گالی نہیں دیتا تھا آپ کی لیڈرشپ کو, انکلوڈنگ مرحومہ
बेनजीर भुट्टो साहबा को। बहुत गंदी कल जुबान। उनका बेटा उनके सामने खड़े होकर ये कह रहा था कि उनके कैलिबर का कोई लीडर अब नहीं, ये बात मैं इस पे आपके चैनल पे कैटेगोरिकली इसको नो नो नो, इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पूरे 15-20 मिनट शेख रशीद साहब मंडलाते रहे बिलावल साहब के इर्द गिर्द कि उनको सलाम लेने के लिए। अब मैं आपको हकायक और इसके ऊपर बात कीजिएगा कोई अगर प्रोग्राम हो तो, और नुसरत साहब ने भी एक प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की है पूरे 15-20 मिनट। अब ज़रफ देखिए, बात ज़रफ की है, उन्होंने कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन जब वो चेयरमैन साहब को बिलावल साहब को मिले उन्होंने उनसे मुसाफा किया, उनसे सलाम देखिए किया। उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है मीडिया में रहने के लिए। देखिए, इसका नाम मैं शेख आपको अर्ज रशीद। करूं, वो सियासी मस्खरा है। मैं अब उसके मतलब मजीद बात कहना नहीं चाहता। वो सियासी मस्खरा है, वो अपनी थिएटर लगाता है। मुझे बताइए कि जिस बंदे के पास अपनी एक सीट नहीं जी सकता, पहले वो मियां साहबान के पास रहा, फिर वो आज खान साहब के पास ये है। अपनी लीडरशिप को भी तो समझाए ना आप। किसको नहीं, लीडरशिप में कोई ऐसी बात अपने नहीं। चेयरमैन को भी देखिए समझाए। लीडरशिप का जरूरत देखिए कि कितनी गंदी गुफ्तगू जरदारी साहब से लेकर बीबी साहब से लेकर खुद बिलावल साहब उन्होंने मिले हैं, लेकिन कोई उनसे भी ऐसी बात कर गुफ्तगू लूं, उनको वक्त नहीं मिल रहा है जी। आप मुख्तसरन मुझे बता दीजिए कि अल्टीमेटली कल आपका जलसा भी होने वाला है बहुत बड़ा, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब जलसा होगा। क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इमरान खान साहब की जो टर्म्स हैं उसके ऊपर बात नहीं बनती? खान साहब ने एक बात कह दूं मैं चट्टा साहब से, पूरी अपोजिशन में आपको अर्ज करूं, बुखारी साहब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये मियां साहबान ने टीओर से वाली बात ना मानी, पूरी अपोजिशन इकट्ठी होकर दमादम मस्क अंदर। देखिए खान साहब ने क्लियरली कहा कि हम ज़रूर धरना देंगे राइवेट, अगर वो नहीं बनाएंगे। मैं इनकी बात का ज़रूर जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी उधर आइसलैंड में तो घर का धरना नहीं दिया गया, लेकिन उधर तो बसरा साहब बगैर किसी बात के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। हमारे अपने एक पैरामीटर्स चल रहे हैं। अभी हम जमहूरियत की स्टेज पे हैं जहां डंडे मारे बगैर वजीर आजम कोई बात सच्ची बात करने को तैयार नहीं होता जी। ये बात पे आगे हैं हमारी बड़ी सारा प्रोग्राम तुम्हारे लिए बड़ी मादरत के साथ खान साहब के साथ डायलॉग हो चुका है, और इस बात पे वो कन्विंस हैं कि अगर घेराव करना पड़ा, जलसा जुलूस करना पड़ा, सब करेंगे, पार्लियामेंट पे करेंगे। ये मैं आपको अर्ज करता हूं यार, बात आपने सुन ली है इनकी, आपने परवेज रशीद साहब की बात सुन ली है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है ये कुछ खिचड़ी सी पक रही है, क्लैरिटी नहीं है। डू यू थिंक कि मेरा ये तासुर ठीक है, या आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल क्लियर है? आपका ये तासुर बुखारी से बिल्कुल ठीक है, और इसकी वजह ये है कि हम लोग से मुराद हमारी अपोजिशन पार्टीज भी, गवर्नमेंट भी शायद प्रॉप चाहते ही नहीं है। वो इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे उनके हाथ एक बटेरा आ गया है, और अब वो चाहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। मैं अभी इस बात पे मुझे हंसी आई जब हमारे तहरीक इंसाफ के साथी ने कहा कि जी एक इमरान खान स्पेसिफिक बना लें। तो क्या इमरान खान स्पेसिफिक कमीशन अगर बन जाए तो वो इमरान खान उसको मान लेंगे, उसके रिजल्ट्स मान लेंगे? बात ये है कि रवैये नहीं है। हाँ, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो जमहूरियत है उसको एक थ्रेट है, और फलां बंदा आ जाएगा, या राहील शरीफ का नाम लिया बसरा साहब ने, वो आ जाएंगे या वो आ जाएंगे, वो तो नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। तो आप क्यों नहीं मैच्योर अंदाज, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं हल करते? क्या आपके 442 की पार्लियामेंट में 2 लोग भी ऐसे नहीं है जिसका सब पे कंसेंसस होता, वो इसको लीड करते कमीशन को, आपको अपने इदारे से बाहर जाना ही नहीं पड़ता? जब आप इस पे ट्रस्ट नहीं करते और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप सड़कों पे आते हैं, चौकों पे आते हैं, डी चौकों पे आते हैं, तो हम अवाम इसकी सेंटिटी का कितना तहफ़्फ़ुज़ करें? हम पे ये बोझ कितना ला देंगे आप, और अपने ऊपर कितना उठाएंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, अगर आप इसी तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहे तो मैं समझता हूं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ये आप लोग भी होंगे, आपकी पॉलिटिक्स भी होगी, ये सबका बोरिया बिस्तर गोल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम चले तो फिर आपको इन चीजों में क्लैरिटी भी लानी पड़ेगी, ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी, ऑन द पार्ट ऑफ अपोजिशन भी। मैं ये देखें, परवेज रशीद साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि जी बड़ी जगह होती है जहां टैक्स हॉलीडे होती है, टैक्स एमनेस्टी होती है। भाई ऑफशोर कंपनीज में टैक्स छुपाया जाता है, उन जगहों पर टैक्स मेरे वहां टैक्स बचाया जाता है। टैक्स बचाने और टैक्स छुपाने में बड़ा फर्क है, आप इस फर्क को समझें। दूसरी बात, बड़े आराम से ये कह रहे हैं जी जुडिशियल कमीशन बना दें, वो बना दें। आज भी इमरान खान साहब ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं इस पर बड़ा परेशान होता हूं, सिस्टम के लिए बड़ा परेशान हो जाता हूं कि आप आज कह रहे हैं, लेकिन आप अपने बनाए हुए, अपनी पार्टी के अंदर बनाए हुए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को आपने कबूल नहीं किया, बाद में आपने उनको रद्द किया, उनकी बातें जो है वो नहीं मानी। तो आप इस जज साहब का बनाया हुआ अगर ये बन गया, जो कि मुझे बनता नजर नहीं आ रहा अभी, मतलब बड़ी मुश्किल से बनेगा,
تو اگر یہ بن گیا تو کیا آپ اس کی تمام جو باتیں ہوں گی یا ان کے جو بھی ریزلٹس ہوں گے آپ اس کو مانیں گے؟ اگر نہیں مانیں گے تو یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. آپ کو الٹیمیٹلی کم از کم آپ کو آخر تک ان دا اینڈ آپ کو پارلیمنٹ کو سٹرونگ کرنا ہے. آپ ہر بات دھرنوں چوکوں ڈی چوکوں یا F9 بلاکس پارکس میں نہیں کر سکتے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو پارلیمنٹ تو اپنا جواز کھو رہی ہے. اگر اس پارلیمنٹ کو معتبر آپ نے بنانا ہے بالکل پرائم منسٹر کو سب سے پہلے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں نے یہ پہلے بھی تجویز دی ہے ایک دو پروگرامز میں آپ کے توسط سے یہ بھی بھیجیں کہ 2 طرح کے کمیشن بنا لیں. ایک عمران خان اسپیسیفک نہ ہو, ایک سارا اسپیسیفک ہو جس میں ٹیکسز ہوں, قرضے معاف ہوں, سارا کچھ ہو. لیکن بہرحال ایک پرائم منسٹر چونکہ مورل اتھارٹی کے لیے مقصد میرا یہ بڑا تھا ضروری ہے point جو آپ نے کہ آپ یہ ضرور کریں. لیکن اور اس مرتبہ عمران خان صاحب دیکھیں, اگر اس مرتبہ عمران خان صاحب کو یہ بھی آگے بڑھ کے سب سے پہلے ان کو اپنی پارٹی میں ایک آپریشن کلین اپ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ واقعی سنجیدہ ہے. دیکھیں بسرا صاحب نے کہا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کون کس عامر کے آگے جو ہے وہ جھکتا رہا. سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی تصویر بھی میں نے دیکھی کہ عمران خان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے کہ عمران خان اپنے ATMs ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. گفتگو تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہو سکتی تھی اور ہم کرنا بھی چاہتے تھے, لیکن 2-3 باتیں جو خاص طور سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہاں پر تذکرہ ہوا کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے, سب نعرے مارتے ہیں, لیکن پچھلے 2 سال کے دوران 5 ریزولوشنز اس پارلیمنٹ نے پاس کی یونانیمسلی, دونوں ہاؤسز کے کامن اجلاس میں, کسی ایک کے اوپر عمل نہیں ہوا. نعرہ بازی الگ چیز ہے, حقیقت میں پارلیمنٹ کو سپریم ماننا یہ دوسری چیز ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے جس کی طرف بسرا صاحب نے اشارہ کیا, کیونکہ ایک عامر کے دور میں ایک امریکی ٹیم استاد دامن کا انٹرویو کرنے آئی تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں, تو انہوں نے کہا تھا پاکستان دیاں موجاں ہی موجاں نے, جدھر ویکھو فوجاں ہی فوجاں نے. خدا کرے کہ ہماری پاک فوج جو ہے اس کو سلامت رکھے اللہ میاں, وہ ہمارے ڈیفینڈرز ہیں ہمارے بارڈرز کے, لیکن سیاست کی طرف رخ نہ ہی کریں تو وہ بہتر ہے, کیونکہ اسی میں ملک کی بھی بھلائی ہے, اسی میں سیاست کی بھی بھلائی ہے, اسی میں ملک کی ترقی کا راز بھی چھپا ہوا ہے. فوجیں دفاع کرنے کے لیے ہیں, حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہیں. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.